حدیث کے اندر اللہ کے پیغمبر نے یہ بات واضح کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو اپنی جنت میں داخل کرے گا، یعنی جنت میں اس کو جگہ ملے گی فی ربد الجنتی، جنت کے فرنٹ۔ جنت اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت سارے درجے ہیں، لیکن فرمایا جو حق پر ہونے کے باوجود لڑائی جھگڑا چھوڑ دے، اللہ اس کو جنت کے فرنٹ پر جگہ عطا کرے گا۔ یعنی جس طرح آج کسی شہر کے روڈ پر جگہ زیادہ مہنگی ہوتی ہے لیکن پیچھے وہی جگہ سستی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ایسے بندے کے ساتھ اللہ کے پیغمبر نے یہ ضمانت دی ہے کہ جو حق پر ہونے کے باوجود لڑائی جھگڑا چھوڑ دے گا، میں اللہ کا پیغمبر اس کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں کہ ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ جنت کے فرنٹ پر جگہ عطا کریں گے۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ میرے بیٹے سلیمان، کسی کے ساتھ جھگڑا نہ کرنا، کیونکہ جھگڑے کے اندر فائدہ کم ہے، نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ آج ہم دیکھیں، آج چھوٹی چھوٹی باتوں سے لڑائی جھگڑے شروع ہوتے ہیں، لڑتے لڑتے انسان کسی کو قتل کر دیتا ہے لیکن جھگڑے ختم نہیں ہوتے۔ بات کوئی بڑی نہیں ہوتی لیکن چھوٹی باتوں کی وجہ سے یہ جھگڑا شروع ہوا۔ آج عدالتوں کے اندر جا کر دیکھیں، جیلوں کے اندر جا کر دیکھیں، ہزاروں لوگ اس طرح کے ہوں گے جو جھگڑا کر کے آج جیل کے اندر قیدی بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر انسان صرف تھوڑی دیر کے لیے صبر کر لے، جھگڑا نہ کرے، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی ضمانت بھی اس کو مل جائے گی اور دنیا کے اندر اس کو عزت بھی مل جائے گی۔ ایک تو اس کو لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا نہیں ہونا پڑے گا۔ ایک امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جھگڑا ایک ایسی چیز ہے جو بندے کے سکون کو ختم کر دیتا ہے۔ جھگڑا ایسی چیز ہے جو انسان کی شخصیت کے وقار کو ختم کر دیتا ہے۔ جھگڑا ایک ایسی چیز ہے جو بندے کے آرام اور سکون کو برباد کر دیتا ہے۔ جھگڑا ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جھگڑا ہی ہر چیز کی بنیاد ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انسان اپنے خاندان والوں کے ساتھ بھی تعلق کو توڑ دیتا ہے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، ابغض الرجال الی اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے جو بغض والا آدمی ہے، فرمایا وہ جھگڑالو ہے، جو سخت جھگڑا کرنے والا ہو۔ بات کوئی ہوتی نہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کے سامنے، لوگوں کے سامنے فنکار بننے کے لیے کہ لوگ کہیں یہ بڑا یار، اس سے ڈرنا چاہیے، یہ بہت زیادہ تنگ کرنے والا ہے، یہ بڑا بدماش بنا پھرتا ہے، کہ لوگ اس سے ڈریں، خوف محسوس کریں، یعنی لوگوں کو دکھلاوے کے لیے یہ لڑائی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے فرمایا یہ بدترین انسان ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ اور اسی طرح اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا جائے، تین جگہ لڑنا نہیں چاہیے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا علماء حق کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، یعنی جو لوگ اللہ کے پیغمبر کی دین کی دعوت دینے والے ہیں ان کے ساتھ بھی کبھی لڑنا نہیں چاہیے۔ اور دوسرا فرمایا میاں بیوی آپس میں نہ لڑا کرے، کیوں کس وجہ سے؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا شیطان پانی پر تخت جما کر بیٹھا ہوتا ہے اور اپنے چیلوں کو ہر علاقے کی طرف بھیجتا ہے کہ تم فلاں علاقے کی طرف جا کر ان کے درمیان انتشار پیدا کر۔ فرمایا بڑے بڑے چیلے آتے ہیں، کہتے ہیں میں نے آج دو بھائیوں کو آپس میں لڑا دیا، آج میں نے فلاں انسان کو قتل کروا دیا، لیکن فرمایا وہی شیطان جب یہ کہتا ہے آج میں نے میاں بیوی کے درمیان طلاق کروا دی ہے، شیطان بڑا خوش ہوتا ہے کہ تو نے اچھا کام کیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وہ خاوند جس کی بیوی اس کے ساتھ ہمیشہ جھگڑنے والی ہو لیکن اس کے باوجود وہ صبر کرے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یہ بندہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔
کرنے کی وجہ سے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، جو لوگ ایمان لے کر آئے، نیک عمل کیے، ان کے لیے جنت میں ہم ان کو ضرور داخل کریں گے۔ جنت ایسی ہوگی کہ جس کے نیچے سے نہریں چل رہی ہوں گی۔ آگے اس آیت کے اندر فرمایا ان کی یہ خوبی بھی ہوگی الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، کہ وہ لوگ صبر کرنے والے بھی ہوں گے اور اپنے اللہ پر توکل کرنے والے ہوں گے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا وہ خامد صبر کرے، اس کی بیوی سخت جھگڑالو ہی کیوں نہ ہو، زیادتی نہ کرے، صبر کرے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یہ بندہ بھی اللہ کی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور اسی طرح فرمایا وہ عورت جس کا خامد سخت جھگڑالو ہے، ہمیشہ لڑائی جھگڑا کرنے والا ہے، فرمایا وہ عورت اپنے خامد کی نافرمانی نہ کرے بلکہ اطاعت کرے، اس کے سامنے گستاخی والے جملے نہ بولے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یہ عورت بھی کل قیامت کے دن اللہ کی جنت میں داخل ہو جائے گی۔ آج ہم دیکھیں گھروں کے حالات کس طرح کے ہیں۔ کوئی انسان کسی کے ساتھ تھوڑی سی بات ذرا سختی کے ساتھ کرے، آگے سے وہ کہتا ہے اگر میں نے اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دیا تو میرا نام بھی مٹا دینا۔ کوئی کہتا ہے میں اس باپ کا بیٹا نہیں اگر میں نے تیرے ساتھ یہ کام نہ کیا۔ میرے بھائیو اگر چاہتے ہو اللہ کے پیغمبر تمہیں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں ضمانت دے انا زعیم لبیت فی ربض الجنۃ لمن ترک المراء وان کان محقا، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میں ایسے بندے کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ میرے بھائیوں کائنات کے سردار، انبیاء کے سردار، اللہ کے سب سے لاڈلے پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں، کوئی گاؤں کا چودھری یا کوئی چیئرمین نہیں بلکہ اللہ کے پیغمبر خود فرما رہے ہیں۔ سیدنا ابو امامہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے یہ حدیث بیان کی کہ ایسا بندے کی میں ضمانت دیتا ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے۔ اور تیسری آج جو لڑائی ہمیشہ اپنے رشتہ داروں کے درمیان ہوتی ہے، خونی رشتوں کے درمیان انسان کو صبر کرنا چاہیے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ گھٹیا قسم کے رشتہ دار انسان کو مل جاتے ہیں جن کا ہر ٹائم یہی ہوتا ہے کہ میں فلاں کے ساتھ کس ٹائم لڑنا ہے، ہر موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ کب کس کے ساتھ لڑا جائے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا خونی رشتوں کے درمیان جو صبر کرے وہ بندہ بھی اللہ کی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور اگر لڑائی پر ہوتے ہوئے یہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جھگڑا کیا ہے، کوئی انسان کسی کو بلا نہیں رہا، فرمایا اگر کسی موقع پر اس کی موت ہو جائے گی، اگر اس کے ساتھ اس کے رشتہ داروں میں ناراض تھا، اللہ کوئی عبادت قبول نہیں کرے گا، اور فرمایا یہ مرے گا، مرنے کے بعد جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اس لیے ہر انسان کو چاہیے اپنے رشتہ دار کو زیادتی کرے اسے بار بار معاف کیا کرے، کوئی رشتہ دار تعلق توڑے اس کے ساتھ جوڑا کرے۔ کوئی رشتہ دار ایسے ہیں جو بار بار لڑنے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے بچنا چاہیے اور ان کے ساتھ ہمیشہ ہمدردی نرمی والا لہجہ اختیار کیا جائے۔ فرمایا یہ صبر کرتا رہے گا، اس کے صبر کی وجہ سے کل قیامت کے دن اللہ ایسے بندے کو جنت میں داخل کرے گا۔ دوسرا وہ انسان پاک پیغمبر علیہ السلام کے صحابی سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ دوسرا وہ بندہ انا زعیم لبیت فی وسط الجنۃ لمن ترک الکذب وان کان ماسحا، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میں ایسے بندے کو بھی جنت کی ضمانت دیتا ہوں کہ ایسے بندے کو اللہ تعالی جنت کے درمیان میں جگہ عطا کریں گے۔ کون سا بندہ؟ انا زعیم لبیت فی وسط الجنۃ لمن ترک الکذب وان کان ماسحا، فرمایا وہ مسلمان جو ہنسی مذاق کے اندر بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے، میں اللہ کا پیغمبر وعدہ کرتا ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ضمانت دیتا ہوں کہ ایسے بندے کو اللہ تعالی جنت کے درمیان میں جگہ عطا کریں گے۔ میرے بھائیو آج ہم دیکھیں لوگوں کو ہنسانے کے لیے لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ میرے بھائیو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی نبی کی ضمانت ہمارے کام آ جائے
تو ہر انسان کو جھوٹ سے بچنا چاہیے۔ دوسری حدیث کے اندر فرمایا وَيْلٌ لِّلَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ، ہلاکت ہے ایسے بندے کے لیے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے تاکہ لوگ خوش ہو جائیں۔ وَيْلٌ لَّهُ ثُمَّ وَيْلٌ لَّهُ، اللہ کے پیغمبر نے 3 مرتبہ بتلایا کہ اس کے لیے ہلاکت ہے، ویل ہے۔ پھر بھائیو آج ہم دیکھیں جو دیندار کے گھرانے سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں، وہ جہاں سنجیدگی والا معاملہ ہو وہاں جھوٹ بولنے سے ڈرتے ہیں کہ اللہ کہیں ہم سے ناراض نہ ہو جائے، لیکن وہی دیندار بھی آج لوگوں کو ہنسانے کے لیے جبتے مارتے ہیں کہ لوگ کہیں یہ بڑا فنکار ہے، یہ بڑا اداکار ہے۔ میرے بھائیوں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا وہ انسان جہنمی ہے جو لوگوں کے ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے۔ دوسری حدیث کے اندر فرمایا اس کا ایمان نامکمل ہے جو لوگوں کو سامنے جھوٹ بولتا ہے۔ ایک صحابی رسول سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا سا تھا، اللہ کے پیغمبر ہمارے گھر میں تشریف فرما تھے، میری والدہ نے مجھے کہا کہ بیٹا میرے پاس آؤ میں تمہیں کوئی چیز دیتی ہوں۔ تو اللہ کے پیغمبر نے میری والدہ سے کہا کہ اے عبداللہ کیا تو اپنے بیٹے کو کوئی چیز دینا چاہتی ہے کہ نہیں؟ کہا ہاں اللہ کے نبی میں یہ کھجور دینا چاہتی ہوں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اگر تم کوئی چیز نہ دیتی، فرمایا یہ بھی تیرا جھوٹ اللہ تعالیٰ کے ہاں لکھ دیا جاتا۔ آج ہمارے گھروں کے اندر بھی بچوں کو بلانے کے لیے مائیں جھوٹ بولتی ہیں، باپ جھوٹ بولتے ہیں۔ میرے بھائیوں ڈرنا چاہیے، یہ نہ سمجھے کہ ہم نے تو مذاق کیا تھا، یہ نہ سمجھے میں نے ویسے ہی کہہ دیا کوئی بات نہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ آپ اس حدیث سے اندازہ لگائیے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جو انسان جھوٹ بولے صرف لوگ ویسے ہی جان بوجھ کر اس نے بول دیا، کوئی بات نہیں کی، فرمایا اس کو چاہیے یہ ڈرے، جھوٹ ایسی چیز ہے ایاکم والکذب، فرمایا میرے صحابہ جھوٹ سے بچو فإن الکذب یہدی الی الفجور، کیونکہ جھوٹ انسان کو برائی کی طرف لے کر جاتا ہے اور ہر برائی انسان کو جہنم کے قریب کر دیتی ہے۔ میرے بھائیو یہ نہ سمجھے کہ ہم نے جھوٹ بول دیا کوئی بات نہیں۔ اسی طرح اللہ کے پیغمبر نے تیسری حدیث کے اندر فرمایا ان التجار هم الفجار، ہر وہ تاجر گنہگار ہے، فاسق ہے۔ ایک صحابی کے پاس بیٹھے ہوئے نے کہا قال رجل یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی کیا تجارت کاروبار کرنا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال نہیں کیا؟ اللہ کے پیغمبر نے کہا ہاں حلال کیا ہے، لیکن وہ تاجر قال فإنهم يقولون فيكذبون، جو بات کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں، وَيَحْلِفُونَ وَيَأْثِمُونَ، سودا بیچنے کے لیے جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں، یہ تاجر گنہگار ہیں۔ آج دکاندار دیکھیں جو کاروبار کرنے والے ہیں، کسی بھی چیز کے اندر تجارت کرنے والے ہیں، وہ کام سودا لے کر آتے ہیں، 7 قسم اٹھاتے ہیں، اور کوئی اپنا عزیز آ جائے اس سے پہلے ہی 3-4 ہزار زیادہ مانگیں گے، بعد میں کہیں گے تو میرا رشتہ دار ہے اس لیے مجھے 2000 میں چھوڑ رہا ہوں۔ میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے فرمایا ہر وہ تاجر جو قسمیں اٹھا کر فیقولون فیکذبون، جھوٹ بول کر سودا بیچے، فرمایا وہ گنہگار ہے، فاسق ہے۔ آج ہم اپنے حالات دیکھیں، کیا آج ہمارے اندر یہ خامی موجود تو نہیں؟ ہم کسی کے ساتھ کوئی کاروبار کریں، لین دین کریں، ہمارے اندر یہ خامی موجود ہے تو ہمیں ڈرنا چاہیے۔ کیوں؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر ہماری ضمانت دے کہ یہ بندہ جنت میں جائے گا، میں اس کی ضمانت دیتا ہوں، پھر اس کے لیے ہمیں جھوٹ کو چھوڑنا ہوگا۔ جو انسان جھوٹ بولے ہنسی مذاق کے اندر، اسی طرح اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، سیدنا سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے اپنا خواب ہمیں بتایا۔ خواب کیا تھا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس 2 آدمی آئے، انہوں نے کہا ہے اللہ کے نبی اس آدمی کو دیکھیے اس کا حشر کیا ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ میں نے خواب کے اندر ایک آدمی دیکھا کہ اس کے یہ جبڑے اللہ تعالیٰ پھاڑ رہے تھے، فرمایا اس کا منہ پھاڑا جا رہا تھا،
میرے بھائیوں، آپ اپنی اولاد کی ضمانت چاہتے ہو کہ آپ کا بیٹا اللہ کے نبی اس کی ضمانت دے کہ یہ بچہ بھی اللہ کے جنت میں داخل ہوگا، یہ بابا بھی اللہ کی جنت میں داخل ہوگا، پھر اس کو چاہیے انا زعیم لبیت، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میں ضمانت دیتا ہوں کہ ہر وہ انسان جو ہنسی مذاق میں، کاروبار میں، کہیں بھی کسی بھی جگہ جھوٹ نہ بولے، فرمایا وہ اس کو اللہ تعالیٰ جنت کے درمیان میں جگہ عطا کریں گے۔ تیسرا وہ انسان پاک اختر علیہ السلام نے فرمایا انا زعیم لبیت فی اعلی الجنۃ لمن حسن خلقہ، فرمایا میں محمد اس بندے کی بھی ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اعلیٰ درجوں میں جگہ عطا کریں گے۔ میرے بھائیوں، سب سے اعلیٰ درجہ جنت الفردوس ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے فرمایا اللہ اس کو جنت کے اعلیٰ درجوں میں جگہ عطا کرے گا۔ کون سا انسان؟ فرمایا لمن حسن خلقہ، جس کا اخلاق اچھا ہو۔ آج ہم دیکھیں ہمارے اخلاق کس طرح کے ہیں۔ اچھے اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان آپ کی عزت احترام نہیں کرتا، آپ اس کی عزت احترام کرے۔ کوئی انسان آپ کو جی کہتا ہے، اس کو ہر کوئی جی کہہ لے گا۔ اللہ کے پیغمبر نے 4 باتیں بتلائیں کہ اچھے اخلاق والا کون ہوگا۔ سلمان قطعہ، فرمایا ان میں سے پہلی چیز کہ ہر وہ انسان اس سے تعلق کو جوڑے جو اس کے ساتھ تعلق توڑے۔ آج اگر کوئی ہمارے ساتھ تعلق توڑ لے، ہم اس کو پہلے کہتے ہیں کہ جا تیرے بنا کون سا ہماری سختی نہیں، تیرے بنا کون سی ہماری روزی بند ہو جائے گی، تو اگر ناراض ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے پیغمبر نے پہلی چیز بتلائی سلمان قطعہ، فرمایا جو تیرے ساتھ تعلق کو توڑے اس کے ساتھ تعلق کو جوڑ۔ یہ اچھے اخلاق کی پہلی علامت ہے۔ آج اگر ہمارے اندر یہ خوبی موجود ہے، جو رشتہ داروں کے ساتھ ہمیشہ ناراض رہتے ہیں کہ میرے رشتہ دار ٹھیک نہیں، آپ کو پتہ نہیں وہ کس قدر بے حیا ہے، فحاشی والے ہیں، اس طرح کے جملے کسے جاتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جو انسان کے ساتھ تعلق توڑا جائے وہ اپنے رشتہ دار کے ساتھ تعلق کو جوڑے، میں ایسے بندے کی ضمانت دیتا ہوں کہ یہ بندہ اللہ کی جنت میں داخل ہوگا۔ سلمان قطعہ کا فرمایا پہلا وہ انسان جو تعلق توڑے اور دوسروں کے ساتھ وہ جوڑے، لوگ اس کے ساتھ تعلق توڑے یہ جوڑنا چاہے۔ اور فرمایا دوسری خوبی اچھے اخلاق کے بارے میں بتلائی وعتمن عمل کا، فرمایا دوسری خوبی یہ ہے کہ جو انسان سے کوئی روکے، یعنی کوئی چیز کسی سے اس نے مانگی، اس نے اس کو عطا نہ کی، فرمایا پھر وہ اس سے مانگے کبھی کبھار وہ کوئی چیز، فرمایا اس کو دینے کے لیے راضی ہو جائے۔ یہ نہ کہے کہ میں اس کے گھر گیا تھا، اس سے میں نے چیزیں مانگی تھی، اس کے گھر میں موجود تھی، فرمایا اس نے اس کے باوجود مجھے وہ چیز عطا نہ کی۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا وعطی، فرمایا یہ وہ چیز عطا کرے جو کبھی جس نے اس کو عطا نہیں کی تھی، یعنی اس نے چیز مانگی اس نے اس کو نہ دی، لیکن آج اس سے وہ مانگ رہا ہے، اس کے باوجود یہ تعلق توڑ نہیں رہا بلکہ جوڑ رہا ہے۔ اور فرمایا تیسری خوبی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمائی واعف عمن ظلمک، ہر اس اپنے رشتہ دار کو معاف کر دے جس نے اس کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ یہ نہیں اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، اگر میں بھی اس کے ساتھ ظلم نہ کروں میرا نام مٹا دینا، یعنی اس طرح کی دھمکی نہیں دی، بلکہ واعف عمن ظلمک، یعنی اس کے ساتھ اس کو معاف کر دے
یہ 3 ایسی چیزیں بتلائی ہیں۔ پہلی چیز جھگڑا نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں داخل کر دے گا۔ دوسری چیز کبھی جھوٹ نہیں بولنا، ہنسانے کے لیے بھی اللہ پھر بھی آپ کو جنت میں کے درمیان میں جمع عطا کرے گا۔ اور تیسری چیز اپنا اخلاق اچھا کرنا چاہیے۔ آج لوگ ایک دوسرے کو ملتے ہیں، گالیاں نکالتے ہیں، ان کے الٹے نام لیتے ہیں، اور اولاد کئی والدین کے بچے اس طرح کے ہیں جن کو اپنے باپ کے سیدھے نام کا پتہ نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، ان بچوں کا گناہ نہیں، اس ماں باپ کا گناہ ہے جنہوں نے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی اور اپنا نام لوگوں کے درمیان اس طرح کا مشہور کروایا ہے کہ جس کا نام لیتے ہوئے بندے کو شرم آتی ہے۔ ایک دوسرے کو ملتے ہیں، نئے نئے نام لے کر پکارتے ہیں، اور آگے سے وہ نام سننے والا بھی ہنس رہا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، اچھا اخلاق یہ نہیں، بلکہ اچھا اخلاق یہ ہے کہ جب آپ کسی سے ملے اس کا دل خوش ہو جائے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس وہ صحابی رسول آئے، کہا امی جان، اللہ کے پیغمبر کا اخلاق کس طرح کا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کان خلقہ القرآن، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ میرے بھائیوں، آج ہم بھی اس دنیا میں رہ رہے ہیں، ہر گاؤں والوں کو پتہ ہوتا ہے، کئی ایک دوسرے کو دیکھ کر کہتے ہیں یہ بڑا بے حیا انسان ہے، اس نے جب بھی اپنی زبان سے کوئی جملہ نکالنا ہے گھٹیا قسم کا ہی نکالے گا۔ میرے بھائیوں، اگر ہم اس طرح کی بےہودہ باتیں کرتے رہیں گے، لوگ پھر اس کی عزت و احترام نہیں کرتے، لوگ بھی جانتے ہیں کہ یہ بندہ بڑا شر پسند ہے، اچھے اخلاق والا نہیں، کیوں کسی کے ساتھ جب بھی بات کرے گا بےہودہ بات ہی کرے گا۔ آگے آخری حدیث سنیے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دے، اضمنوا لی ستا من انفسکم، فرمایا جو مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دے، کوئی بھی بندہ جو مسلمان ہے، فرمایا میں محمد اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ میرے بھائیوں، ابھی ہم نے یہ حدیث سنی ہے، ہم غور کریں کیا یہ 6 خوبیاں آج ہمارے اندر موجود ہیں کہ نہیں؟ جس کے اندر یہ خوبیاں موجود ہوں وہ خوش ہونا چاہیے۔ اضمنوا لی ستا من انفسکم اضمن لکم الجنہ، فرمایا اللہ جس کے اندر یہ 6 خوبیاں ہوں گی، محمد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ کون سی 6 خوبیاں؟ فرمایا اصدقوا اذا حدثتم، پہلی خوبی ہمیشہ سچ بولا کرے، وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدتُّمْ، کسی کے ساتھ وعدہ کرے اس کو وعدے کو پورا کرے۔ آج ہم دیکھیں ہم باتیں کرتے ہیں کیا سچ بولتے ہیں؟ کسی کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں ہم وعدہ پورا کرتے ہیں کہ نہیں؟ اگر ہم اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں تو میرے بھائیوں پھر ہمیں خوش ہونا چاہیے۔ اللہ کے پیغمبر نے تیسری خوبی بتلائی، وَأَتُوا إِذَا تُمِنْتُمْ، فرمایا امانت کسی کے پاس رکھی جائے اس کے اندر خیانت نہ کرے، فرمایا کسی کو کوئی امانت عطا کرے اس کے اندر خیانت نہ کرے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جس کے اندر یہ خوبی پیدا ہو جائے، یہ 3 خوبیاں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ چوتھی خوبی فرمائی واحفظوا ابصارکم وغضوا ابصارکم، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھا کرے، کسی عورت کی طرف نگاہ کو اٹھا کر نہ دیکھا کرے۔ واحفظوا فروجکم، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ 5ویں چیز اللہ کے پیغمبر نے بتلائی وَكُفُّوا أَيْدِيكُمْ، اور فرمائی 6ٹھی چیز اپنے ہاتھ سے کسی مسلمان پر ظلم نہ کرے۔ میرے بھائیوں، آج ہم دیکھیں کہ آج ہمارے اندر یہ 6 خوبیاں موجود ہیں کہ نہیں؟ جس انسان کے اندر یہ 6 خوبیاں موجود ہوں اس کو چاہیے وہ خوش ہو جائے، کیوں کس وجہ سے؟ کائنات کے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اضمنوا لی ستا من انفسکم، ایسے انسان کو میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں کہ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو اپنی جنت میں داخل کر دیں گے۔ میرے بھائیوں، ہمیں سوچنا چاہیے ہم باتیں کرتے ہیں کہ ہمیشہ سچ بولیں گے کہ نہیں؟ ہم کسی کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں کہ نہیں؟ ہمارے پاس امانت رکھی جائے اگر ہم خیانت نہیں کرتے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ جو انسان اپنی
شبہوں کی حفاظت کرتے ہیں وہ بھی اللہ کی جنت میں داخل ہوگا۔ اور فرمایا اسی طرح غیر محرم عورت سامنے آ جائے وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، یہ اپنی نگاہوں کو نیچے کر لیتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمائی، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آج ہمارے اندر یہ بیماری بھی بڑی عام ہو چکی ہے۔ کون سی حدیث اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جو مجھے میرے ساتھ وعدہ کرے کہ میں کسی کے سامنے سوال نہیں کروں گا، مانگوں گا نہیں۔ وَلَا تَسْأَلُونَ النَّاسَ شَيْئًا، جو بندہ بھی میرے ساتھ یہ وعدہ کرے کہ میں کسی سے کوئی چیز مانگوں گا نہیں، سوال نہیں کروں گا، فرمایا میں محمد اس کو بھی جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ میرے بھائیو آج ہم دیکھیے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں ایک دوسرے سے مانگ رہے ہوتے ہیں، اسی طرح ہر روز گھر کے حالات کئی لوگوں کے ٹھیک ہوتے ہیں لیکن پھر بھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ مانگنے کی عادت اس طرح کی پڑی ہوتی ہے کہ ہر ٹائم کسی نہ کسی سے کوئی چیز مانگ رہے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیو جو انسان قداگیری کرے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا پھرے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یہ انسان لوگوں سے سوال نہیں کر رہا، اس کو ضرورت نہیں لیکن اس کی عادت بن چکی ہے مانگنا۔ فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا اس کے چہرے پر ایک گوشت کا ٹکڑا نظر نہیں آئے گا۔ یہ نہ سمجھے کہ ہم مانگتے ہیں کوئی بات نہیں، ہاں وہ اس طرح کا غریب انسان ہے جس کی لاچاری کی وجہ سے کمانے والا کوئی انسان نہیں، پہلی بات ہے مسلمانوں کو اس کی مدد کرنی چاہیے۔ اگر کوئی مدد نہیں کرتا پھر وہ سوال کر سکتا ہے، لیکن یہ صرف جان بوجھ کر اس نے اپنا کاروبار بنایا ہے۔ آج ہم بازاروں میں جاتے ہیں، کسی دکان پر 2 منٹ کھڑے ہو جائیں، عورتیں نوجوان مرد مانگنے کے لیے آتے ہیں۔ میرے بھائیوں ایسے لوگوں کو دینا بھی گناہ ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، فرمایا جس نے یہ مانگنے والے جن کا پیشہ بن چکا ہے، کاروبار بنا رکھا ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ تعاون کرنا گناہ کے کام میں تعاون کرنا ہے، حرام کام میں بندے نے تعاون کیا ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، فرمایا گناہ کے کاموں میں تعاون نہ کیا کرو۔ جنہیں عورتیں مانگتی ہیں بازاروں کے اندر جا کر، دکانوں پر جا کر، یہ سوائے بے حیائی فحاشی کے کچھ نہیں کرتی، چہرے پر کس قدر انہیں کریم وغیرہ لگا کر لوگوں کے سامنے جاتی ہیں، ہر انسان کو گنہگار کر رہی ہوتی ہیں، پھر ہر دکان پر جا جا کر۔ میرے بھائیو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا گناہ کے کاموں میں کسی کی مدد نہ کرو۔ اسی طرح کوئی نشئی چرسی بھنگی وغیرہ انسان ہے وہ لوگوں کے سامنے سوال کرتا ہے، اس کو بھی پیسے نہیں دینے چاہیے، کیوں اس کا کام ہے نشہ کرنا، وہ پیسے مانگ کر لوگوں سے نشہ کرے گا۔ اگر اس کے پاس پیسے نہ ہو شاید ہو سکتا ہے وہ نشے کو چھوڑ دے۔ اور جس انسان نے کسی نشئی چرسی کے ساتھ تعاون کیا، فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اس نے حرام کام کے اندر تعاون کیا ہے۔ میرے بھائیو ہر انسان کو یہ خوبیاں اپنانی چاہیے۔ پہلی چیز ہے اگر ہم چاہتے ہیں، کون نہیں چاہتا کہ مرنے کے بعد اس کو جنت مل جائے؟ ہر انسان کی یہ خواہش ہے کہ جب میں اس دنیا سے جاؤں اللہ تعالیٰ مجھے عزت کے ساتھ اپنی جنت میں داخل کر دے۔ ہر انسان کی خواہش ہے۔ میرے بھائیو اگر آپ خواہش رکھتے ہیں کہ آپ جنت میں چلے جائیں تو کائنات کے سردار سے جن چیزوں کی ضمانت دی ہے، حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے وہ بندہ جنت میں جائے گا۔ لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا چھوڑ دے یہ آدمی کو اللہ جنت کے درمیان میں جمع عطا کرے گا۔ اچھے اخلاق اپنانے والا جس کا اخلاق اچھا ہے، لوگ کہیں بڑا اچھے اخلاق والا ہے، بڑی ہمدردی کے ساتھ بڑے اچھے انداز کے ساتھ پیش آتا ہے، اور میں اس کو جنت کے اعلیٰ خانوں کے اندر اللہ تعالیٰ اعلیٰ درجات کے اندر جمع عطا کریں گے۔ اور اسی طرح اچھی چیزیں بتلانی اگر ان پر عمل کرے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یہ بندہ بھی اللہ کی جنت میں داخل ہوگا۔ اسی طرح وَلَا تَسْأَلُونَ النَّاسَ شَيْئًا، کوئی کسی سے سوال نہ کرے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ صحابہ کرام اس قدر سوال سے بچنے کی کوشش کرتے تھے کہ کبھی اپنی اونٹ پر یا گھوڑے پر ہوتے، اگر کوئی چیز اوپر سے نیچے گر جاتی کسی کو یہ نہیں کہتے کہ یہ چیز مجھے پکڑا دو، بلکہ سواری سے خود نیچے اترتے اور خود اٹھاتے۔
یہاں تک کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی اس حدیث پر عمل کر کے بتلایا۔ تو میرے بھائیوں، ہر انسان کو چاہیے یہ اپنے اندر